اللہ کے ہونے کا ثبوت اہل اسلام اور نام نہاد ٹھیکیداران اسلام و توحید کے پاس سوائے چند نشانیوں کے کوئی ثبوت نہیں۔ اب ملا کہتا ہے جب بارش برستی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ ہے، جب طلوع سورج اور غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اللہ ہے، جب موت آتی ہے پتہ چلتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، بادل گرج کے بتاتا ہے اللہ ہے۔ بس سوائے ان چند گھسی پٹی باتوں کے کوئی ثبوت نہیں دیا جاتا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نام نہاد مسلمانوں اور نام نہاد ٹھیکیداران توحید نے اللہ کو پہچانا ہے صرف ان نشانیوں سے، کہ آپ نے اللہ کو ذات سے نہیں پہچانا، نشانیوں سے پہچانا ہے۔ اور جو نشانیاں یہ بتاتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے ان میں کوئی ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا، بلکہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تمام کام تو سر انجام وہ ملائکہ دیتے ہیں۔ موت کے لیے ملک الموت ہے، ہواؤں کے لیے ملک الریاح ہے، بارش کے لیے ملک البہار ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے خد و خال بنانے پر اسرافیل مامور ہے، رزق میکائیل کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورۃ صافات میں اللہ فرما رہا ہے، پاک ہے اللہ ان صفات سے جو کائنات کے واصف میرے بیان کر رہے ہیں، میں تو بلند و بالا ہوں ان صفات سے۔ سورج اور چاند کی تنابیں ملائکہ کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہی ملائکہ محمد و آل محمد اور میرے مولا علی کے دروازے پر کبھی بھکاری بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی درزی بن کے آتے رہے۔ مجھ سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو ہم نے جب اپنے مولا کو سجدے میں دیکھا تب پتہ چلا کہ یہ علی اور ہے اور وہ علی اور ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو میرے مولا علی کا بھی مولا ہے۔ اور جب میں نے اپنے مولا سے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے، تو انہوں نے بتایا انا عبد عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ اور جب میں محمد بھی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں محمد کا سر بھی سجدے میں تھا، تو تب پتہ چلا کہ اللہ تو وہ ہے جسے میرا محمد بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے۔ اور ہم نے اللہ نشانی سے نہیں بلکہ محمد اور علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب میں نے ملا سے پوچھا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میں حیران ہو گیا اور پوچھا کہ مولانا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ہے، یہ سب کون ہے؟ تو نے کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو تیرے پاس وہ سب کون ہے؟ تو نے اللہ کا موازنہ کس سے کیا ہے کہ اللہ زمینوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، یا آسمانوں سے بڑا ہے؟ مولانا یہ تو ساری چیزیں مخلوق ہیں، تو پھر یہ سب کون ہے؟ اکثر لوگ مجھے ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے بیٹے اور بھی ہیں جو اس بیٹے سے چھوٹے ہیں۔ اب ملا کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہے تمہاری توحید، اب یہ ہے تمہاری معرفت اور تمہارا عرفان۔ جب تو نے وحدہ لا شریک کہہ دیا تھا، پھر کیوں کہا سب سے بڑا ہے؟ اب جس طرح مجید سلطان میرا نام ہے، میں نہیں، یعنی یہ میری ذات نہیں ہے، یہ خطابت یہ میری صفت ہے، میں نہیں ہوں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے بازو ہیں، میں نہیں ہوں، یہ میرا وجود ہے، میں نہیں ہوں، تو میں کہاں ہوں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو آپ کے اندر ہے، جس سے آپ زندہ ہیں۔ میں نے کہا مولانا وہ تو میری روح ہے، میں کہاں ہوں؟ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو، پھر خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ 1400 سال پہلے میرے رسول نے فرما دیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا پس اسی نے ہی رب کو پہچانا۔ اب جس نے مجھ تک پہنچنا ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے، جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے میرے ہاتھ دیکھے اس نے مجھے دیکھا، جس نے میری آنکھیں دیکھیں اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اب میں نے پہنچنا ہے اللہ تک، تو کیسے پہنچوں گا؟ ملا سر پہ قرآن رکھ کے بتا وجہ اللہ کون ہے، ید اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے؟ کس کا قول اور فرمان ہے بخاری کے اندر کہ من رانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ مقصد خلقت کائنات تھا، معرفت کیسے ہوگی؟ وہ ظاہر ہو نہیں سکتا، کسی طرح بھی ظہور خدا ممکن نہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ کمال مانے ہے ظہور سے۔ موسیٰ جلیل القدر پیغمبر بازی دعا دیدار کے لیے،
چلا اپنے حواریوں کے ساتھ، 4,000 میں سے 400 منتخب ہوئے، پھر 400 میں سے 200، پھر 200 میں سے 100۔ آواز قدرت موسیٰ، ان 100 میں سے صرف 40 منتخب کر جو پارسائی اور تقوی میں بے مثل ہوں۔ ہو گئے، کوہتور پہ تجلی ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پتھر سرما بن گئے، 40 حواری جل کر خاک ہو گئے، راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گیا، 7 دن تک بے ہوش رہا۔ یہ کیفیت تھی تجلی کی، ذات کی نہیں۔ کیفیت بھی درست لفظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، اللہ تو بے کیف ذات ہے۔ اس کی معرفت کیسے ہو؟ مقصد خلقت معرفت ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ اب کیسے ہوگی پہچان؟ نہ اسی کسی فرشتے نے دیکھا، نہ جن نے دیکھا، 1,24,000 انبیاء نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ سب سے یہ سوال ہوا، حل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو سب نے یہی جواب دیا، اللہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اسے اس کی صفات سے پہچانا۔ یہی سوال میرے رسول سے بھی ہوا کہ حل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو جواب ملا، نام، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور محمد اسے جھک کیسے سکتا ہے جسے اس نے دیکھا ہی نہ؟ تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے درمیان میں وسیلہ رکھ دیا، آئینہ رکھ دیا، اور اس کا نام رکھ دیا محمد، اس کا نام رکھ دیا حبیب اللہ، اس کا نام رکھ دیا احمد مجتبیٰ، اس کا نام رکھ دیا محمد مصطفیٰ۔ اسے اللہ نے 2 جہت میں بنایا، اوپر والے نے دیکھا تو اس جیسا، نیچے والے نے دیکھا، والوں نے دیکھا تو ان جیسا۔ حقیقت میں نہ وہ خدا تھا اور نہ ہی وہ بشر تھا۔ حقیقت کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ اپنی معرفت کے لیے ان کا محتاج ہے؟ اگر محتاج ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ جو مولوی صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ پھر تو اللہ محتاج ہو گیا ان کا، بھئی اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی معرفت کے لیے ان کی محتاج ہے۔ اور یہ جو 14 آئینے ہیں اللہ کے، نظر یہ آتے ہیں، پہچانا وہ اللہ جانتا ہے۔ جس طرح سورج کی کرنیں سورج کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہیں، یہ کرنیں سورج نہیں ہوتی، یہ کرنیں اثر ہیں، سورج مؤثر ہے۔ اسی طرح یہ محمد و آل محمد اثر ہیں، اللہ مؤثر ہے۔ بچہ جب سکول جاتا ہے تو استاد سب سے پہلے اسے پڑھاتا ہے الف، پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے۔ انار پہچان ہے الف کی، بالکل اسی طرح اللہ ذات ہے، یہ 14 پہچان ہے۔ اب نظر جی آتے ہیں، پہچان اس کی ہوتی ہے۔ اب موسیٰ ہے کلیم اللہ، قرآن کہہ رہا ہے طور سینہ پر موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ایک شجر کے ذریعہ۔ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ درخت، شجر کا معنی درخت لکھا۔ اب پھر میرا سوال ہے ان ٹھیکیداروں سے، اگر اللہ درخت میں آ گیا تو پھر تو حلول ہو گیا، اور میرا اللہ تو حلول سے پاک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ آم کا تھا، شیشم کا تھا، کیکر کا تھا، بیری کا درخت تھا، انار تھا، کون سا درخت تھا؟ میں اس درخت کو برکت کے لیے کم سے کم اپنے گھر کے سین میں تو لگاؤں۔ کون سا درخت تھا؟ جو ملا بتا دے منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ اور مجھے بھی کبھی اس شجر کا پتہ نہ چلتا اگر میرا مولا قبر رسول پر آ کر اس طرح سلام نہ کہتا کہ الصلاۃ والسلام علی یا شجرۃ النداء، اے ندا دینے والے شجر تجھ پہ میرا سلام ہو۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ لفظ میرے اندر ہیں، میں دیکھ کے لفظ نہیں بول رہا، یہ الفاظ میرے اندر ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا سائنسدان لے آئیں اور اسے کہیں کہ میرے اندر سے ان الفاظ کو، ان لفظوں کو تلاش کر کے بتائے کہ یہ کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سائنسدان اپنی ساری سائنسی معلومات، تجربات کی بنا پر میرے جسم کے اندر تک دیکھ کر میرے لہو کے قطرے قطرے تک بتا دے گا، میری ہڈیوں کے اندر گودا بھی دیکھ لے گا، مگر اسے یہ الفاظ نہیں ملیں گے جو میں بول رہا ہوں، بلکہ ان لاکھوں کروڑوں الفاظ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ سوال ہوا میرے رسول سے کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو خلق کیا یا آپ کا نور خلق ہوا، تو پھر اللہ معبود کب سے ہے، مسجود کب سے ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا جب سے اللہ ہے تب سے وہ بھی معبود ہے، تب سے مسجود بھی ہے۔ تو مولا جب اللہ نے آپ کو خلق نہیں کیا تھا تو اس وقت معبود کیسے تھا؟ اس وقت وہ مسجود کیسے تھا جبکہ نہ کوئی عبد تھا نہ کوئی سجدہ کرنے والا؟ تو چہرہ رحمت پہ سرخی جلال آئی اور فرمایا کہ جاہل نہ بن، نحن ارادۃ اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں۔
اللہ نے ارادہ کیا اور ہم ہو گئے۔ اللہ کا ارادہ تب سے ہے جب سے وہ ہے۔ ہم توحید میں ہیں مگر توحید نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ لفظ بھی میرے اندر ہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصہ میں ارادہ کرتا ہوں اور الفاظ میری زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ زمانے کو کہ جاہل انہیں مکہ مدینہ کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، یہ میرے اندر ہیں، جب میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے اللہ کے ہاں ارادہ تھا، وجود نہیں تھا، ہمارے پاس وجود تھا مگر ارادہ نہیں ہے، تو اللہ نے ہم 14 کو وجود دے کر اپنا ارادہ ہمارے اندر رکھ دیا۔ اب ارادہ ہم نہیں کرتے، ارادہ وہ کرتا ہے۔ ناراض ہم نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے۔ راضی ہم نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے۔ کنکریاں ہم نہیں مارتے، وہ مارتا ہے۔ قتل ہم نہیں کرتے، وہ کرتا ہے۔ فلما تقتلوہم ولیکن اللہ قتل، اللہ نے اپنی تمام صفات کا مظہر ان محمد و آل محمد کو بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ تو میرے عزیزو، ان ہستیوں کو بس مان لینے میں عافیت ہے، ان کو سوچنے میں زحمت ہی زحمت ہے۔ بس جیسا بھی اللہ نے ان کو بنایا، یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہیں، مگر ہم جیسی یہ مخلوق نہیں ہے۔ انہیں اپنے جیسا خیال نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بس ان کو دیکھ کر اس کو پہچانو، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے، یہ مخلوق ہیں، مگر ہم تخلیق خلقی ہیں، یہ تخلیق تکوینی ہے۔ ہم شے سے بننے کو تخلیق خلقی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آدم کس سے بنے؟ مٹی سے، تو مٹی پہلے تھی تو بنے۔ اب فرشتے کس سے بنے؟ نور سے، اب نور پہلے تھا تو بنے۔ تو اسی طرح یہ ہے تخلیق خلقی۔ اور میرے رسول سے پہلے تو سوائے اللہ کے ہے کچھ نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، تو پھر نور کیسے؟ نور بھی شے ہے۔ تو اس لیے وہ جو تخلیق تکوینی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ارادہ سے، اللہ کے ارادہ سے۔ بس اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو گئے۔ یہ تخلیق تکوینی ہے، ہم تخلیق خلقی ہیں۔ تخلیق تکوینی اور تخلیق خلقی ایک جیسی نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی فرشتہ بھی میرے رسول جیسا نہیں ہے، تو یہ 2 ٹکے کا ملا یہ میرے رسول جیسا کیسا ہو گیا ہے؟ اللہ نے جیسا بھی بنایا اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، اللہ کی قسم بنایا اپنے جیسا ہے، اپنے جیسا بنایا ہے۔ اب یہ نہ کہنا میں نے انہیں اللہ کہہ دیا ہے، خدا نخواستہ میں نے اللہ انہیں نہیں کہا۔ یہ اللہ نہیں ہے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ بس یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک، لولا کہ لما خلقت الارض، لولا کہ لما خلقت الانس والجن۔ یہ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتے، نہ زمینیں ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ انسان ہوتے۔ کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہشت ہوتی، نہ دوزخ ہوتا، نہ میزان ہوتا، نہ ترازو ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتے تو۔ ان کے لیے پیدا کیا سب کچھ ان کے لیے بنایا، اور انہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ تو میرے بھائیوں، انہیں اپنے جیسا نہ کہنا، کبھی غلطی نہ کرنا، خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے تھے، یا ہم ان جیسے ہیں، بس پھر گئے کام سے۔ ان جیسا تو کوئی نبی نہیں ہے، ان جیسا تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، جبریل نہیں ہے، اللہ نے کوئی ان جیسا خلق کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی علیحدہ مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں، ان پر بس اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح اللہ نے انہیں بنایا، جو مقامات اللہ نے انہیں دیے بس اسی طرح انہیں مان لو۔ میرے رسول جب معراج سے واپس آئے، اب یہ آپ نے نہیں سنا مولانا سے، وہ کہتے ہیں کہ آگے موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، جناب موسیٰ کھڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا لائے ہو اللہ کے حبیب، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے معراج پر مجھے نماز کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، واپس جائیے، یہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں، میری امت پر 3 فرض تھیں وہ نہیں پڑھتے تھے، جائیے کم کرا کے آئیے۔ تو حضور واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی، واپس جائیے، پھر تشریف لے گئے، پھر اور 5 کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا، تو اسی طرح آنا جانا، تو 9 مرتبہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا واپس تشریف لے گئے۔ یہ مولوی صاحبان اکثر ممبروں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ 9 مرتبہ گئے،
اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، 5 باقی رہ گئی۔ تو جب آخری دفعہ آئے تو موسیٰ نے کہا آپ کی امت تو یا رسول اللہ نہیں پڑھے گی، یہ بھی کم کرا کے یہ۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، بس اب کافی ہیں۔ تو یہ 9 مرتبہ آنا جانا یہ عجیب بات ہے۔ تو ایک ہی دفعہ میں وہ ساری کم نہیں ہو سکتی تھی، یہ 9 دفعہ کس لیے آنا جانا ہوں؟ وہ بھائی اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں کسی نبی کی بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، دعا مانگ لے وہ تو قبول کرتا ہوں، کبھی میں کسی نبی کی دعا رد نہیں کرتا، حدیث قدسی ہے، دعا رد نہیں کرتا۔ تو موسیٰ نے دنیا میں دعا مانگی دیدار کی، اللہ کے دیدار کی، یہ قرآن کھول کے دیکھ لیں، قرآن کے الفاظ دیکھ لیں، 9 مرتبہ دعا مانگی موسیٰ نے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تو مجھے نہیں دے سکتا، تو مجھے نہیں دے سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، 9 مرتبہ دعا مانگی۔ اب یہ جو آنا جانا 9 مرتبہ ہوا تو یہی وجہ تھی کہ موسیٰ کی دعا پوری ہو رہی، کیونکہ حضور جب آئے معراج سے واپس تو یہ کہتے ہوئے آئے من رانی فقد راہ الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ 9 دفعہ موسیٰ سے ملاقات کرنا، وہی موسیٰ کی دعا پوری ہو رہی تھی۔ اب اس کا جواب تو یہ ہے، مگر یہ بات یہ جو مولانا بتاتے ہیں، میرا ذہن ان باتوں کو نہیں مانتا، میرے حلق سے تو یہ نہیں اترتا کہ جو بات موسیٰ جانتے تھے وہ میرا رسول نہیں جانتا تھا۔ موسیٰ کا علم زیادہ تھا اور میرے حضور نہیں جانتے تھے کہ میری امت نہیں پڑھے گی، موسیٰ کو پتہ تھا۔ بہرحال کیونکہ یہ ممبروں سے یہ مولانا یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو میں نے بھی وہ ایسی وہ بات کر دی ہے، نہ میرے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق نہیں ہوا ایسے، اور نہ ہی اس طرح ہوا، نہ ہی 50 فرض تھیں اور نہ ہی حضور واپس تشریف لے گئے۔ موسیٰ کے علم میں ہے، میرا رسول نہیں جانتا، موسیٰ تو امتی ہے، امتی جانتا ہے، جو سردار ہے وہ نہیں جانتا۔ بس یہ تو ان کا اپنا مزاج ہے، جو چاہے جو کہہ دیں، کیونکہ ممبر ان کے ہاتھ میں ہے، محراب ان کے ہاتھ میں ہے، کون پوچھ سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کے لیے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، 3 دن کے لیے دعوت اسلامی والے ادھر چلے جاتے ہیں، چوتھے دن آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، خود پتہ نہیں ہے، لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بس انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی تو پھر کبھی، تو ابھی بس اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔